السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی یہ کاوش بہت ہی سود مند ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان الب ارسلان کو دکھایا اور اسے اس تحقیق کی افادیت اور اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مسکال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آج کی کرنسی کے حساب سے 1200 مسکال ہزاروں لاکھوں کے برابر تھے۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نیشا پور چلا گیا۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کی تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی جو کتاب لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام علم المسات والمکعبات تھا، اور پھر اس نے اقلیدس کے اصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ عمر خیام علم قیافہ میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ ان کی کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہو گیا کہ اسے بو علی سینا کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقل قیام نیشا پور میں تھا۔ نیشا پور خراساں کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کا سلطان ملک شاہ تھا۔ ملک شاہ ارباب علم اہل نظر کا اتنا قدردان تھا کہ اس نے عمر خیام کی شہرت سنی تو اسے نیشا پور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم الاعداد میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصلاح و ترمیم کی۔ یہ تھا عمر خیام جیسے خواجہ حسن طوسی نظام الملک نے بام عروج پہنچایا۔ ان کا ایک تیسرا دوست بھی تھا حسن بن صبا۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں جہاں عمر خیام نظام الملک کے پاس مرو گیا تھا۔ عمر خیام نے نظام الملک کو مدرسے کے دور کا عہد نامہ یاد دلایا تو حسن بن صبا کا ذکر آیا۔ کیا جانتے ہو عمر وہ کہاں ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رہ چلا گیا تھا، عمر خیام نے جواب دیا۔ وہ وہیں کا رہنے والا تھا، تمہیں یاد ہوگا وہ خاصا ہوشیار اور چالاک ہوا کرتا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی وکالت کی تھی کہ حسن چور نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ چوری کی تھی، پھر بھی ہم نے اسے دوست بنائے رکھا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے کہا، مجھے یاد آ گیا، اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی زبان کا کمال تھا، عمر خیام نے کہا۔ بولتے تو ہم بھی ہیں، لیکن جب وہ بولتا تھا تو کچھ اور ہی تاثر پیدا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ خوبرو تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا تو سننے والا بلا پس و پیش اس کی بات مان لیتا تھا۔ دونوں دوست حسن بن صبا کی باتیں کرتے رہے۔ 2-3 دنوں بعد عمر خیام چلا گیا۔ 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ نظام الملک کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی اسے ملنے آیا ہے، اپنا نام حسن بن صبا بتاتا ہے۔ حسن بن صبا، نظام الملک نے بڑے اشتیاق سے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ حسن بن صبا اندر آیا تو نظام الملک کو اپنے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑا پایا۔ دونوں ہم جماعت دوست تادیر بغل گیر رہے۔ میں نے سنا کہ میرا دوست وزیر اعظم ہو گیا ہے تو میں خوشی سے پھٹنے لگا۔ حسن بن صبا نے کہا، میں اٹھ دوڑا کہ اپنے لڑکپن کے جگری یار کو وزارت عظمیٰ کی مسند پر بیٹھا دیکھوں۔ وہ تو تم نے دیکھ لیا ہے، نظام الملک نے کہا۔ یہ بتا، یہ 22-23 سال کہاں رہے اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ خاک ہے میرا ذریعہ معاش، حسن بن صبا نے کہا۔ بہت قسمت آزمائی کی، مصر تک گیا، لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے روزگار ملا، پھر وہی بے روزگاری۔ ایک جگہ گیا تو مجھے بہت اچھا جواب ملا،
مجھے کہا گیا کہ تم نے تعلیم ایسی اور اتنی زیادہ پائی ہے کہ تم کوئی چھوٹی نوکری نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے تمہارا دماغ تجارت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا، اس شخص نے دانش مندی کی بات کی ہے۔ امام موافق کا شاگرد کوئی عام سی نوکری نہیں کر سکتا، اور وہ دکانداری بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دوست عمر آیا تھا، وہ اب عمر خیام ہے۔ اس نے فلسفہ، علم و ادب اور حکمت میں بہت کام کیا ہے، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ ہاں ہاں عمر، حسن بن صبا نے کہا، ہمارا پیارا دوست، اسے فلسفی اور شاعر ہی بننا تھا۔ اس نے مجھے عہد نامہ یاد دلایا تھا۔ نظام الملک نے کہا، میں تو اس عہد نامے کو بھول گیا جو ہم تینوں دوستوں نے ایک رات مدرسے میں کیا تھا۔ پھر تم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا، میں نے اس کے لیے سالانہ وظیفہ منظور کرا لیا ہے۔ میں بھی تمہیں وہی عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں۔ حسن بن صبا نے کہا، لیکن مجھے وظیفہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی تعلیم اور خاندانی حیثیت کے مطابق ملازمت چاہیے۔ میں دوستی کا حق ادا کروں گا حسن، نظام الملک نے کہا، اور میں لڑکپن کے عہد نامے کا پورا پاس کروں گا۔ تم سلطان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ پہلے ہی بات کر لوں گا۔ معروف تاریخ نویس ابن اسیر نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ عہد طفلی کا ایک عہد نامہ تھا جس کی حیثیت ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ نہ ہی عہد نامہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کیا گیا تھا، لیکن نظام الملک صاحب کردار اور دیندار آدمی تھا۔ سلطان چغرا بیگ نے اس میں یہی اوصاف دیکھ کر اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا، اور انہی اوصاف کی بدولت وہ سلطنت کا وزیر اعظم بن گیا۔ اس نے لڑکپن کے عہد نامے کا اتنا پاس رکھا کہ سلطان کے آگے حسن بن صبا کے کردار، تعلیم اور دانش مندی ایسے انداز سے بیان کی کہ سلطان متاثر ہو گیا۔ اس نے حسن بن صبا سے کہا وہ اسے سلطان سے ملوائے گا اور وہ اپنی تعلیم اور دانش مندی کا پر اثر مظاہرہ کرے گا۔ حسن بن صبا فن گفتگو کا تو استاد تھا ہی۔ نظام الملک نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے زبان کا جادو چلا کر سلطان کو متاثر کر لیا۔ اس کا راستہ تو نظام الملک نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے کہ اس نے دانش مند شخصیت کو کس منصب پر فائز کیا جائے۔ سلطان نے کہا، میں حسن بن صبا کو سلطان عالی مقام کے معتمد خاص کے رتبے سے کم درجے کا کوئی نہیں سمجھتا۔ نظام الملک نے کہا، سلطان عالی مقام کو ایک معتمد خاص کی ضرورت بھی ہے، ہمیں منظور ہے۔ سلطان نے کہا، آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کام کیا ہوگا۔ انہیں تمام تر امور سلطنت سمجھا دیں، کچھ دن اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس طرح حسن بن صبا کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزارت سے کم نہ تھا۔ وہ اسی دن اپنا سامان اور بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ نظام الملک محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس کا باپ خراسان کے شہر طوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صبا طوس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ رے کا حاکم ابو مسلم راضی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم راضی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم راضی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہ میں گرفتار کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آتے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت اور ایسے معزز انداز سے کرتا تھا کہ نقصان اٹھانے والے اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم راضی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کی عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ داستان گو سارے سنا دے۔ وہ بردہ فروشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورگلاتا اور ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان سال عورت نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔
وہ 4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہک کے حوالے کر دیتا تھا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا یا بازار میں دو دکانداروں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا یا تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہوتا تو وہ ثالث یا منصف بن کر اپنے آپ کو ان پر مسلط کر کے تصفیہ کراتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے اور اس سے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا۔ اس میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے دھتکار دیا جاتا تو وہاں سے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے پھر اندر چلا جاتا اور عیاری کا کوئی اور حربہ استعمال کر کے دھتکارنے والوں کو شیشے میں اتار لیتا تھا۔ لوگوں میں یہ جو مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم راضی کا منظور نظر ہے، غلط نہ تھا۔ ابو مسلم جابر اور دانشمند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کمال استادی سے اسے دوستانہ سطح پر لے آیا کرتا تھا۔ ابو مسلم راضی اہل سنت والجماعت تھا۔ علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صبا کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اتالیق عبد الملک بن عطاش کے یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا علم ابو مسلم کو ہو گیا۔ اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا۔ اس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ مجھے کیا؟ ابو مسلم نے علی سے کہا۔ اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت والجماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردی میں بٹھا رکھا ہے، کیوں؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کی شاگردی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ پیسے میں دلواتا ہوں، ابو مسلم راضی نے کہا۔ میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا۔ علی بن احمد نے ایسے انداز سے خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کا ایک لا ینحل مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے سرکاری خزانے سے رقم وصول کی اور حسن بن صبا کو نیشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیج دیا۔ امام موافق کٹر اہل سنت تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو مسلم راضی علی بن احمد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن اسے دھتکار بھی نہیں سکتا تھا۔